السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی انسان کو زندگی کے اندر بہت سارا اختیار عطا فرمایا ہے۔ انسان اس دنیاوی زندگی کے اندر جس ماحول میں رہ رہا ہے، جس معاشرے میں زندگی بسر کر رہا ہے، جس طرح زندگی کو آگے لے جانے میں دوڑ دھوپ کر رہا ہے، اپنی اولاد کے فیوچر کو سنوارنے کے لیے، اپنی اولاد کو جائیداد بنانے کے لیے، اپنی اولاد کو بہترین اسکول اور کالج کا انتخاب کرنے کے لیے دن اور رات خوب دوڑ دھوپ کر رہا ہے، لیکن اس انسان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ایک دن اس کی یہ دوڑ دھوپ ختم ہو جائے گی، دنیاوی زندگی اس کی دنیاوی زندگی بن کر رہ جائے گی۔ اس نے اپنی اولاد کو دنیا دار بنانے کے لیے، اپنی اولاد کو دنیاوی ڈگریاں دلانے کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر کے دن رات محنت کر کے اپنی اولاد کو بلندیوں تک پہنچانے کی فکر میں لگا ہوا ہے، لیکن جس وقت اس بندے کی آنکھیں بند ہو جائیں گی اور یہ بندہ یہ سوچنے لگے گا کہ میں نے دنیاوی زندگی کو اپنی اولاد کے فیوچر کو سنوارنے میں، اپنے اہل و عیال کے زندگی میں خوش رکھنے کے لیے، اپنے دوست و احباب میں اپنے مقام اور مرتبے کو بنانے کے لیے، اپنے معاشرے میں عزت دار بننے کے لیے بہت کوششیں کرتا رہا، بہت محنتیں کرتا رہا، بہت دوڑ دھوپ کرتا رہا، لیکن میں نے اپنی اخروی زندگی کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ وہ افسوس کے بجائے اس دنیاوی زندگی کے اندر ایسے بندے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ جس نے دنیا کے پیچھے بھاگا، دنیا اس کو اتنا ہی دور لے کر جاتی ہے، اور جس نے دنیا کو پیچھے ڈال کر اخروی فکر کے اندر زندگی گزارتا ہے، دنیا اس کے پیچھے پیچھے چل کر آتی ہے۔ مقدرات میں جو اس کے لیے اللہ نے متعین کر دیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی وقت مقررہ تک اس کو دیتے رہتے ہیں، اولاد کی شکل میں، مال کی شکل میں، جائیداد کی شکل میں، دنیاوی جاہ و منصب کے اعتبار سے، دنیاوی عزت و اعتبار کے اعتبار سے ہر چیز اللہ تبارک و تعالی مقدرات کے حساب سے اس بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ بات اگر اس دنیاوی زندگی کے اندر ہم کو سمجھ میں نہ آئے اور ہم اسی طریقے سے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچنے کے بعد، اس مقام پر جانے کے بعد جہاں انسان سے سوالات کیے جائیں گے، وہ انسان کیا دنیاوی دوڑ دھوپ میں رہتے ہوئے کیا ان سوالات کا جواب آسانی سے دے سکے گا؟ کیا ان سوالات کے جوابات کی محنت دنیا کے اندر کیا تھا، یا دنیا کے اندر ان سوالات کے اوپر کبھی اپنا مطالعہ کیا تھا؟ کیا ان سوالات کے اعتبار سے اپنی تیاری کی تھی؟ کیا ان سوالات کے جوابات
کسی مدرسے میں بیٹھ کر حاصل کیا تھا یا کسی خانقاہ میں جا کر حاصل کیا تھا یا کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر ان جوابات کی تیاری کیا تھا، اس بندے کو اس وقت اس بات کا احساس ہوگا کہ میں نے دنیاوی زندگی کو اسی طریقے سے گزار دیا، جبکہ میں نے کچھ کما نہیں سکا لیکن میں نے پوری زندگی کو گنوا دیا۔ یہ بات اس دنیاوی اعتبار میں، اس دنیاوی زندگی کے اندر بڑی مشکل ترین سمجھ میں آتی ہے اور بڑا کٹھن سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھیجا ہے تاکہ اس دنیا میں کما سکیں، کھا سکیں، اپنے فیوچر کو سنوار سکیں، لیکن ساتھ میں یہ کہا کہ دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ انسان کو آخرت کے اندر اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس کی تیاری اس دنیاوی زندگی کے اندر ہم کو کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہم سے یہ کہا گیا کہ تم دنیا کے اندر کماتے رہو، دنیا کے اندر کھیل و کود کرتے رہو، دنیا کے اندر اپنے بچوں کے فیوچر کو سنوارتے رہو، لیکن ساتھ میں اپنی فکر کرتے رہو، اپنی اخروی فکر کی تیاری کرتے رہو۔ جتنا زیادہ انسان دنیاوی زندگی کے پیچھے بھاگ کر اپنی اخروی زندگی کو تباہ کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے دنیا کے اندر بہت نام کما لیا، لیکن آخرت کے اندر اس نے اپنا نام صفر کمایا ہے، اس نے اپنے آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا ہے، اس نے صرف دنیا کے اندر اپنے جاہ و مال، اپنی دولت، اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں کی فکر، اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کی فکر، اسی کے اندر اپنا خون پسینہ ایک کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس نے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر پورے طور پر ناکام ہو گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس بات کی طرف اشارہ کیے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہاں اللہ رب العزت کے سامنے جب کھڑا کیا جائے گا، وہاں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد اس بندے سے سوال کیے جائیں گے، اس بندے سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیاوی زندگی کو جنت کے طلب کے اندر گزارا یا جہنم کے طلب کے اندر اپنی زندگی کو گزارا؟ تو وہاں بندہ کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ اسی لیے اس بندے کے متعلق قرآن کریم کے پارے 15 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات عند ربک خیر ثوابا وخیر املا، کہ مال و دولت اور اولاد انسان کی دنیاوی زندگی کے اندر پر رونق پرآشوب بن جاتی ہے۔ انسان اولاد کے اعتبار سے اپنی گردن کو اونچی کرتا ہے، دولت کے اعتبار سے اپنا منصب اور اپنا مقام علیحدہ طے کرتا ہے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، میں بہت بڑا سقی ہوں، میری جگہ الگ ہوگی، میرا مقام الگ ہوگا۔ لیکن فرمایا گیا اولاد کے اعتبار سے بھی وہ بندہ کہتا ہے کہ میں 5 لڑکے والا ہوں، میرا مقام الگ ہے اور میرے بچوں کا فیوچر اتنا اعلیٰ اور اتنا اونچا ہے۔ لیکن اس بندے سے یہ پوچھا جائے گا کہ باقیات الصالحات یعنی اخروی اعتبار سے، اعمال صالحہ کے اعتبار سے جو کچھ تو نے اللہ کے لیے پیش کیا ہے، جو آگے اپنی زندگی کے لیے پیش کیا ہے، اس کے اندر تیرا مقام کیا ہے؟ اگر تجھے وہ مقام معلوم ہو جائے گا تو یہ دولت کو، ان اولاد کو، ان کے بارے میں سوچنے کے بجائے اپنی اخروی زندگی کی طلب اور اپنی اخروی فکر کرتے ہوئے ان سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے۔ میرے بھائی، اس وقت ہم ایک ہی فکر کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ میں دنیا کے اندر کتنا اچھا بن جاؤں، میں دنیا کی نظر میں لوگوں کے سامنے کتنا اعلیٰ بن جاؤں، میرا چہرہ صاف ہو جائے گا، میرا لباس صاف ہوگا۔ لیکن انسان کو یہ بتایا گیا چہرہ اور لباس صاف کرنے سے اس کا دل صاف نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ دنیاوی اعتبار کی فکر کرنے کے بجائے اپنی اخروی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو اتنا بڑا مقام دیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان کے ایک ایک عمل کو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ اس دنیاوی زندگی کے اندر اپنی دنیا کی فکر کے بجائے آخرت کی فکر کے اندر لگا ہوا ہے، مجھے راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، مجھے رضامند، مجھے میرا قرب حاصل کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ جتنا جلد ہو سکے میرے پاس آ جائے اور سکون اور اطمینان وہاں ملنے والا ہے۔ تو انسان دنیا کی فکر کو ترک کر کے آخرت کی فکر کے اندر اپنی زندگی کو طلب کر رہا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو دنیا کے اندر دنیا بنانے کی فکر کے اندر، اپنے بچوں کو دنیا کے اندر باکمال بنانے کی فکر کے اندر لگے ہوئے ہیں، لیکن سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اس دنیاوی زندگی کے اندر دیندار بنانا بہت ضروری ہے۔
ہم نے اولاد کو ڈاکٹر بنا دیا، ہم نے اولاد کو انجینئر بنا دیا، ہم نے اولاد کو پائلٹ بنا دیا، ہم نے اولاد کو دنیا کا سب سے بڑا سائنسداں بنا دیا، اور دنیا کے پر آشوب زمانے کے اندر انسان کی اولاد دنیا کے ہر خطے میں، ہر ملک میں، ہر جگہ پہنچ کر ایک مقام، ایک نام کما سکتا ہے۔ لیکن اس بچے کے اندر تھوڑی سی دینداری آ جائے، اخروی فکر اس کے اندر پیدا ہو جائے، تو دنیا بھی اس کی کامیاب ہوگی، آخرت بھی اس کی کامیاب ہوگی۔ اگر یہ چیز انسان کی زندگی کے اندر نہیں ہوگی تو یوں سمجھ لو کہ انسان نے کچھ نہیں کیا، پوری دنیا کی زندگی اس نے تباہ کر دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 1-2 روپے اللہ کے راستے میں خیرات کر کر ہم نے بہت بڑا مقام کما لیا۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارا 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دیا ہوا اللہ کی نظر قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا ہے۔ ہمارا سوچنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سوچنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہمارا دینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قبول کرنا یہ بہت بڑا فرق ہے۔ انسان کو جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میرا 1 روپیہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیا ہے، تو اس انسان کو پھر دوبارہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا دیا ہوا روپیہ لوگوں کے کام آ جائے گا اور لوگوں میں میرا نام اور شہرت ہو جائے گی، تو اس کا نام بھی ہو جائے گا، اس کی شہرت بھی ہو جائے گی، لیکن اس کا یہ عمل اللہ کی نظر میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ وہ دنیا کے اندر ہی عزت کا نام لے کر دنیا ہی کے اندر اس کو مرتبہ مل جاتا ہے کہ دنیا والے اس کو سقی کہتے ہیں، دنیا والے اس کو بڑے ادب کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس نے اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کیا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں اس کا دیا ہوا روپیہ بیکار اور رائے گا اور ضائع ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، اس وقت ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر لانا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو، اقوال کو اپنے زندگی کے اندر لانا، اپنے گھروں کے اندر لانا، اپنے اہل و عیال کے درمیان میں بیٹھ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ذکر کرنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنے گھر کے اندر لانا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اپنے گھر کے اندر پیوست کرنا، اپنے اہل و عیال کے درمیان میں بیٹھ کر روزانہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سننا اور سنانا، یہ آخرت کی سب سے بڑی فکر کی ایک اہم کڑی ہے۔ اگر یہ چیز ہم اپنے گھروں سے شروع کریں گے، اپنے معاشرے کے اندر اصلاح کا کام آسانی سے ہو جائے گا۔ ہم سب یہی کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا دین سے بیزاری کا اظہار کر رہی ہے، دنیا والے دین پر نہیں چل رہے ہیں۔ ہر کوئی اگر یہی کہتا رہے گا تو دین پر عمل کرنے والے کون ہوں گے؟ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے ہر آدمی یہ سوچے کہ میں اپنے گھر کے اندر سنت کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے پانی پینے کا طریقہ اپناؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جب میں گھر کے اندر داخل ہوں گا تو سلام کرتے ہوئے داخل ہوں گا، جب اپنے بچوں کے درمیان میں بیٹھوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے اہل و عیال میں مسکراتا چہرہ لے کر ان کے درمیان میں بیٹھوں گا، ان کی تکلیفوں کو سنوں گا، ان کی خوشیوں کے اندر برابر کا شامل ہو جاؤں گا، ان کو اس بات کا احساس دلاؤں گا کہ جتنا تمہیں دنیا کمانے کے لیے اور جتنا زیادہ میں تمہاری دنیا سنوارنے کی فکر کے اندر دن رات محنت کر رہا ہوں، اتنا ہی زیادہ میں تمہیں دیندار بنانے کی فکر کے اندر بھی اپنے زندگی کو ایک کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ تو اپنی اولاد سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوست و احباب سے اس بات کا یقین کراتے رہو، اس بات کی تلقین کرتے رہو کہ دنیا تو ملنے والی ہی ہے، آج نہیں تو کل مل جائے گی، مقدرات میں جتنا اللہ لکھا ہے وہ سب ہم کو ملنے ہی والا ہے، سوتے ہوئے بھی ہم کو ملے گا، ہم کہیں جاتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارا رزق وہاں تک ہم کو پہنچا دے گا۔ لیکن میرے بھائی، آخرت ہم کو نہیں ملے گی، دنیا کے اندر اعمال کرنا پڑے گا، باقیات الصالحات کو کرنا پڑے گا، اچھے اعمال کو کرنا پڑے گا، ان اعمال کو کرنا پڑے گا جو ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی باقی رہ سکیں، قبر کے اندر کام آ سکیں، پل صراط پر کام آ سکیں، میدان حشر میں کام آ سکیں، میزان عمل پر کام آ سکیں۔ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملنے کے لیے دنیا کے اندر دیندار بننے کی ضرورت ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے دیندار نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیندار بننے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے سامنے دیندار بننے کے بجائے اللہ کی نظر میں دیندار بننے کی ضرورت ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں، اللہ کی نظر میں ہمارا ایک ایک عمل مقبول ہونے کے لیے ہم سب کو اس بات کا یقین پیدا کرنا چاہیے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا اللہ کو پسند آ جائے، میری عبادت اللہ کو پسند آ جائے، میرا دینا اللہ کو پسند آ جائے، میرا مسکرانا اللہ کو پسند آ جائے، میرا لوگوں سے ملنا، دل کو صاف کرتے ہوئے لوگوں سے ملاقات کرنا، یہ اللہ کو پسند آ جائے۔ میرے نبی کی سنت ہے، لوگوں سے جب ملا کرو تو مسکراتے ملا کرو، لوگوں کے سامنے جب جاؤ
تو ہنستا چہرہ لے کر جایا کرو، غم کو ہلکا کرنے کی فکر کر لیا کرو۔ دنیا کا غم دنیا ہی کے اندر ختم ہو جائے گا، لیکن میرے بھائی آخرت کا غم پوری زندگی بھی اگر اس کی فکر کرتے رہیں تو کم پڑے گا۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ دنیا کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اپنے زندگی کے اندر لانے کی ضرورت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے گھروں کے اندر پیوست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی ضرورت ہے، اپنے گھر والی کو دیندار بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے اولاد کو دنیاوی تعلیم دلا کر دنیا کا بڑا بنانے کے ساتھ ساتھ اگر ان کو دیندار بھی بنائیں گے، نماز کا پابند بنائیں گے، روزے کا پابند بنائیں گے، دین پر چلنے والا بنائیں گے، اس کا چلنا دیندار ہو، اس کا بیٹھنا دیندار ہو، اس کا مسکرانا دیندار ہو، اس کا لوگوں سے ملاقات کرنا دیندار ہو، اس کے سامنے جب دین کی بات آ جائے تو اس کے لیے اس بات کی فکر ہو جائے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر دین کا کام نہیں کیا۔ دین کی اس وقت بہت اشد ضرورت ہے کہ ہم سب کو دین کی محنت کرنا اور دین کی فکر کرنا، دین کو اپنے زندگی کے اندر لانا، دین کی اشاعت کرنا، دین کو اپنے گھروں کے اندر لانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنے گھروں کے اندر پڑھنا، قرآن کریم کی آیتوں کو روزانہ اپنے گھروں کے اندر تلاوت کرنا، یہ سب چیزیں دنیاوی فکر کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ آخرت کی ایک کڑی ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو سکتی ہے۔ میرے بھائی اس وقت ہم سب دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر کریں۔ اسی لیے حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الدنیا مزرعۃ للآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس وقت ہم سب کو اپنی آخرت کی کھیتی کی ضرورت ہے۔ آپ منڈی میں جاتے ہیں تو ترکاری کے دکانوں کے اوپر ہر ایک کے پاس اس کی قیمت پوچھتے ہوئے جاتے ہیں، جہاں سب سے کم نظر آتا ہے اور جہاں چیز اچھی نظر آتی ہے وہاں سے ہم اس کو چن کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو دنیا میں بھیجا ہے آخرت کی تیاری کے لیے۔ یہ آخرت کی منڈی ہے، یہ آخرت کا بازار ہے، یہاں ہم سب کو اچھے اعمال چننے کی ضرورت ہے، اچھے اعمال کو لینے کی ضرورت ہے، اچھے اعمال کو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کو دوسروں کی فکر کرنے کے بجائے اپنی فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دنیاوی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے کو اپنانے کی ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کی زندگیوں کے اندر خیر و برکت نصیب فرمائے، اور ہم سب کے کاموں کو اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی حاصل ہو جائے، اور ہم سب کا اس دنیا کے اندر جب تک اللہ تبارک و تعالی ہماری سانسیں چلا رہی ہیں اور جب تک ہماری سانسیں باقی ہے اس وقت تک اس دین کی کام کرنے اور اس دین کی محنت کرنے اور اس دین کا طلب اور اس کا جذبہ ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالی پیدا فرمائے، اور ہم سب سے آخری سانس تک مرتے دم تک اس دنیاوی زندگی کے اندر دین کے کام کا اور دین کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے نسلوں کے اندر دین کو پیدا فرمائے، اور ہم سب کی نسلوں کو دیندار بنائے، اور ہم سب کے نسلوں کی فکر ہم سب کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر ہم دنیا کے اندر اسی طریقے سے چلے جائیں گے تو ہماری نسلوں کے اندر دین کیسا آئے گا؟ ہم اگر دین پر چلیں گے تو ہماری نسلیں ہم کو دیکھ کر دین پر چلنے والی بنے گی۔ اگر ہم اس وقت دنیا کے اندر اپنی نسلوں کے دین کی فکر نہ کر سکیں گے، اپنی نسلوں کو دیندار نہیں بنا سکیں گے، تو کیا یقین ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد دیندار بنے گی؟ کیا فکر ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد ہمارے لیے دنیا کے اندر ثواب جاریہ والے اعمال کر سکیں گے؟ اسی لیے ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے، ہم سب کو اپنا آپ دیندار بننے کے ساتھ ساتھ اپنی نسلوں کو دیندار، اپنے نسلوں کے اندر دین کو باقی رکھنے کی فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، مجھے اور آپ کو اور ساری دنیا کی انسانیت کو اللہ تبارک و تعالی دین کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، دین کا کام مرتے دم تک ہم سب سے لینے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس دنیاوی زندگی کے اندر اپنے آخرت کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اعمال صالحہ کو کثرت سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اعمال بد سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، شرور و فتن، مصائب و مشکلات سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے پر چل کر اپنی دنیاوی زندگی کے کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی کو ہم کامیاب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔